السلام علیکم۔ پروگرام دنیا کی حقیقت میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہو۔ تو بڑھتے ہیں آج کے واقعات کی طرف۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہمیں بھیجا ہے میرپور خاص سے، لیکن ان کا نام میں مینشن نہیں کروں گی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، ہم جوائنٹ فیملی ہیں ہماری، اور میرا جو کمرہ ہے میں رہتی ہوں دوسرے پورشن میں، جو میرا دوسرا پورشن ہے وہ میرا ہے، یعنی کہ سیکنڈ فلور پہ میں رہتی ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے اور جوائنٹ فیملی ہے ہماری۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے 4 سال کا تقریباً، اور ماشاءاللہ میری بیٹی 8 سال کی ہے۔ اور جیسا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے، ابھی بھی وہ دودھ پیتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو باہر کا کھلا دودھ پسند نہیں، اور وہ ملک پیک بہت شوق سے پیتا ہے۔ تو یعنی کہ اسے شوق ہے، میرے بیٹے کو شروع سے نا اسے بہت زیادہ پسند ہے، وہ ملک پیک کا ایک حد تک دیوانہ ہے، اور وہ بغیر دودھ پیے نہیں سوتا، اس کی شروع کی یہ عادت ہے۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ میرا شوہر جب کام سے واپس آتا ہے تو وہ بچوں کے لیے چیزیں دودھ وغیرہ اپنے ساتھ میں لے آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ڈیلی رات کو جب چیزیں ساری رکھتی ہوں اکٹھی کر کے دودھ وغیرہ، تو ڈیلی اس میں سے ایک دودھ کا ڈبہ غائب ہوتا ہے۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ آخر یہ دودھ کے ڈبوں میں سے ڈیلی ایک دودھ کا ڈبہ کہاں جاتا ہے۔ اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں سیکنڈ فلور پہ رہتی ہوں، اور میرے کمرے میں کسی کا اتنا آنا جانا بھی نہیں ہے، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، لیکن ہم سب نیچے ہوتے ہیں، اور جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب ہم جاتے ہیں، اور میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، جب تک میں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں دیتی میرا بچہ خود نہیں اٹھاتا۔ کہتی ہے میں بہت حیران ہو جاتی ہوں کہ آخر میرے بچے کا دودھ جاتا کہاں ہے۔ خیر میں نے پھر اس بات پہ غور نہیں کیا۔ کہتی ہے ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں مغرب کے بعد لیٹی ہوئی تھی، اور میرے بچے اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی دروازہ کھلا اور چھوٹا بچہ، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی چھوٹا بچہ اندر آیا ہو، پر میں نے اس بات کو اتنا غور نہیں کی۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ اتنے میں میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ سو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے کوئی ایسا وزن محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور میں یہی سمجھی کہ شاید میرا بیٹا چڑھ کے میرے اوپر بیٹھ گیا ہو، لیکن مجھے بہت زیادہ تشویش ہونے لگی جب میرا ہاتھ اپنے بیٹے پہ پڑا۔ میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا تو بالکل میرے قریب سویا ہوا ہے، اور کہتی ہیں کہ جب میں نے ہمت کر کے اپنے اوپر سے جب چادر ہٹائی تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب و غریب شکل کا بچہ، بالکل اس کی آنکھیں بھی اتنی عجیب و غریب اور اتنا چھوٹا، بالکل وہ جو بونے ہوتے ہیں نا، بونے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کا بچہ میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں نے چیخ ماری، میں نے بہت زور سے چیخ ماری تو وہ اچانک سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میرے بچے پھر بھی نہیں اٹھے۔ وہ لکھتی ہیں پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں کمرے سے بھاگ گئی۔ کمرے سے بھاگ کے میں نے جلدی سے جا کے نیچے اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا۔ میرے گھر والوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آیت الکرسی پڑھو اور واپس اپنے بچوں کے پاس جاؤ، وہ اکیلے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور آیت الکرسی پڑھی اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں جو دودھ کا ڈبہ رکھا ہے باقاعدہ وہی بچہ آ کے رات کے پہر میں وہ ڈبہ اٹھا کے وہاں سے جا رہا ہے، اور میری طرف دیکھ کے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت اتنی زور سے چیخ ماری جس سے میرا شوہر بھی اٹھ گیا، اور اس وقت میرے بچے بھی اٹھ گئے، اور میں نے شوہر کو اپنی یہ حقیقت سنائی،
تو پھر ہم نے کسی صاحب شخص سے اس بات کو دریافت کیا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اس صاحب شخص نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کے گھر میں جنات کی فیملی کا بسیرا ہے، اور آپ کے کمرے میں جنات کی فیملی جو بچے ہوتے بونے جن آپ کے کمرے میں وہ ہیں. جتنا ہو سکے آپ نماز قرآن پڑھیے، اور یہ فیملی اب آپ کے گھر سے نہیں جا سکتی، لہٰذا آپ ان کو کچھ بھلا برا نہ کہیے. اور اگر وہ آپ کے کمرے سے کچھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی کہ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دیں اور وہاں وہ چیزیں رکھ دیں تاکہ وہ وہاں سے وہ چیزیں اٹھا لیں، آپ کو بھی کوئی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پھر مولوی صاحب کی باتوں پہ عمل کیا اور ایک مخصوص جگہ پہ دودھ وغیرہ رکھ دیتے تھے، اور باقاعدہ وہ دودھ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا. اور آج تقریباً اس واقعے کو 3 سال گزر گئے، انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ تھا ان کا واقعہ جو انہوں نے میر پور خاص سے پہنچایا ہمیں. آپ لوگ بھی ہمیں اپنے واقعات بھیجیے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.